صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے غور کیا بہت ساری خرابیوں بہت ساری برائیوں پر۔ مجھے جو بنیادی طور پر خرابی اور برائی نظر آئی وہ ہے نیکی کی دعوت نہ دینا، برائی سے منع نہ کرنا۔ جب تک یہ سلسلہ اپنے بام عروج پر تھا، مبلغین داعی الی الخیر کمر باندھے ہوئے تھے، اتنی زیادہ خرابی نہیں تھی میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنی زیادہ برائیاں نہیں تھی۔ میں مانتا ہوں کہ برائی کے اسباب بھی بڑھ گئے، مانتا ہوں میں برائی کے اسباب بڑھ گئے۔ آج دوسرے ملکوں میں ہم سفر کرتے کہتے یہاں فلاں ہے، یا فلاں ماحول ہے، فلاں ماحول ہے، فلاں ماحول ہے، کیسے بچیں کیسے بچیں، بچوں کو کیسے بچائیں۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا پہلے ماحول خراب نہیں ہوتے تھے یار؟ کیا پہلے ساری قومیں ایک ساتھ نہیں رہا کرتی تھی؟ کیا پہلے فاسق و فاجر اور نیک لوگ ایک ساتھ نہیں رہا کرتے تھے؟ کیا پہلے ایسا ماحول نہیں تھا؟ تو کیا وہ یہ کہہ کر کے ماحول صحیح نہیں ہے ان کے بچے کا بگڑ جاتے تھے؟ پہلے بھی تو اسی طرح کے ماحول ہوا کرتے ہوں گے، ایک ہی علاقے کے اندر ایک ہی شہر کے اندر مختلف قومیں رہتی ہوں گی، مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہوں گے۔ تو یہ جو مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہوں گے، کیا اس وقت یہ ان کے اندر برائیاں، بے حیائیاں اور طرح طرح کی فحاشیاں اور اڑیاں نہیں ہوتی ہوں گی؟ پردہ تو مسلمان عورتیں کرتی تھی نا، کیا غیر مسلم عورتیں کیا اس وقت پردہ کرتی تھی؟ کیا غیر مسلم عورتیں پہلے نہیں ہوتی تھی؟ کہ پہلے کے ماحول میں خرابیاں نہیں واقع ہوتی تھی؟ لیکن اس وقت نیکی کی دعوت کا ایک جذبہ مسلمانوں کے اندر رچا بسا ہوا تھا۔ باپ اپنی اہمیت کو سمجھتا تھا، ماں اپنی اہمیت کو سمجھتی تھی، بھائی اپنی اہمیت کو سمجھتا تھا، استاذ اپنی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ نیکی کی دعوت دینے کی ایک کوشش عام تھی، گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا نیکی کی دعوت دی جاتی تھی، برائی سے منع کیا جاتا تھا۔ آہستہ 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 چونکہ نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ کم ہوتا گیا، نیکی کی دعوت دینے والے کم ہوتے گئے، تو برائی کی پرسنٹیج بڑھتی چلی گئی۔ شیطان یہ ہر وقت ہر گھڑی بیکانے پر تلا ہوا ہے، اور ہر آنے والا دور جو ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ دور مزید برائیوں کی برائیاں لائے گا۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ جس قدر برائیوں کا دور بڑھتا جائے گا، نیکی کی دعوت کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی نا۔ یہ تو طے ہے نا، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور چونکہ نیکی کی دعوت دینے کے اس سلسلے کو ہم نے موقوف کر دیا، ارے چھوڑو یار اپنی کرو، سمجھاتے لوگ، ارے بھائی اپنی کر بھائی، میمنوں میں کہتے پانچی کہتا سانجی تیری، سانجی کرو تیری، رات تھی بھی، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا۔ پہلے اجالا تھا، ہماری مسجد آباد تھی، تفریح گاؤں کا یہ عالم نہیں تھا، فلمیں ڈراموں کا یہ عالم نہیں تھا، گھر گھر کا یہ عالم نہیں تھا جو آج ہے۔ اس بات کو مانتے ہوئے بھی میں مانتا ہوں کہ برائیوں کے ذریعے بڑھے، تو میں کہتا ہوں جو برائیوں کے ذریعے بڑھے، اور ہم سب مانتے ہیں کہ برائیوں کے ذرائع بڑھ گئے، اس پہ بالخصوص ذرائع ابلاغ، میڈیا کا ایک اپنا رول ہے، ایک اپنا اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا، پیپر میڈیا کا ایک اپنا رول ہے، اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، ہم مانتے ہیں اس کو۔ لیکن کیا آپ اس کو نہیں مانتے کہ اگر اتنی برائیاں بڑھتی چلی گئی تو کیا اس کے پیرالل ہم نے نیکی کی دعوت کو بڑھایا؟ کہ ہم نے اصلاح امت کے مدنی کام کو بڑھایا؟ کہ ہم نے اپنی کوششیں بڑھائیں برائی کو روکنے، برائی کو ختم کرنے، نیکی کی دعوت کو دینے میں؟ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو، اس معاشرے کو ان برائیوں کا سپرد کر دیا۔ یار کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جملہ کہتے ہیں لوگ، کیا کر سکتے ہیں؟ ارے ہم کیا نہیں کر سکتے؟ ہم ایک بار کرنے کے لیے، کچھ بدلنے کے لیے میدان عمل میں آئے تو صحیح۔ جو آج ماحول ہے یہ کل نہیں تھا، ہمیں اپنے ماحول کو اصل کی طرف لانا ہے۔ یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اصل کام تو بدلنا تھا جو برائی نے کر دیا، ہمیں تو نیکی کی دعوت دے کر اس بدلی ہوئی قوم کو اس کی اصل حالت میں لے کر آنا ہے، اور یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ہم میدان عمل میں تو ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔